السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے شب قدر کے متعلق چند معروضات پیش کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شب قدر کے فضائل کیا ہیں اور شب قدر کو پا لینے والے کے لیے کون سے ثواب اور اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کی ہر چیز کے اندر مراتب کے فرق کو ملحوظ رکھا ہے، سب کا مقام الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تقریباً 18,000 مخلوقات اس دنیا میں پیدا فرمائی ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں انسانوں کو اعلیٰ اور اشرف مقام عطا کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ ہم نے انسانوں کو عظمت عطا کی ہے اور ان کو معزز اور محترم بنایا ہے۔ اسی طریقے سے عام انسانوں کے مقابلے میں انبیاء کرام کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے، جو فضیلت حاصل ہے، وہ عام انسانوں کو نہیں ہے۔ اور ان انبیاء کرام کے اندر بھی آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ پھر ان انبیاء کرام میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام حاصل ہے، جو مرتبہ حاصل ہے، وہ دیگر انبیاء کرام کو حاصل نہیں ہے۔ چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے، اور یہی قانون دنیا کی ہر چیز میں کار فرما ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خطۂ زمین کو، اس روئے زمین پر جتنے بھی مقامات ہیں، ان مقامات میں بھی مراتب کے فرق کو ملحوظ رکھا ہے اور سب کا مقام الگ الگ بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ مساجد کو تمام زمینوں کے مقابلے میں، تمام خطۂ ارض کے مقابلے میں اعلیٰ اور افضل مقام حاصل ہے۔ مساجد کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ مساجد سب سے بہترین جگہیں ہیں اور بازار سب سے بری جگہ ہے۔ ان مساجد کے اندر بھی بیت المقدس کو اور مسجد نبوی کو اور مسجد الحرام کو بہت ہی زیادہ بڑا مقام حاصل ہے اور فضیلت میں اور مرتبے میں سب سے زیادہ بڑھی ہوئی مسجدیں ہیں۔ چنانچہ مسجد الحرام کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، اور بعض علماء کرام نے یہاں تک بیان فرمایا کہ ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ یہی قانون دوسری جگہ بھی کار فرما ہے۔ آپ ایام کو لیجئے، اوقات کو لیجئے، ان اوقات میں بھی پورے سال کا اگر موازنہ کیا جائے تو پورے سال کے مقابلے میں رمضان المبارک کو جو مقام حاصل ہے، جو مرتبہ حاصل ہے، جو خیر حاصل ہے، وہ دیگر مہینوں کا نہیں۔ اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اخیر عشرے کو جو مقام حاصل ہے، وہ پہلے اور دوسرے عشرے کو حاصل نہیں ہے۔ اور اس اخیر عشرے کے 10 راتوں میں بھی اگر آپ غور کیجئے گا تو شب قدر کو جو مقام حاصل ہے وہ دیگر راتوں کو حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ شب قدر کے تعلق سے ایک حدیث یہ مروی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں ایک ترکی خیمے میں اعتکاف فرمایا، اور اپنا سر مبارک باہر نکال کر یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، لیکن مجھے شب قدر نہیں ملی۔ میرے پاس ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے مجھ سے یہ عرض کیا کہ شب قدر رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں ہوتی ہے، اور اس فرشتے نے مجھے متعینہ طور پر اس شب کے بارے میں بھی بتلایا، لیکن اللہ کی مصلحت کہ وہ میرے ذہن سے، میرے دماغ سے محو کر دی گئی، بھلا دیا گیا۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعینہ طور پر یہ بتلا دیا تھا کہ شب قدر کون سی ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میرے ذہن سے محو کر دی گئی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب معلوم ہوئی تو آپ نے یہ فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں اعتکاف کرو اور شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ شب قدر کو اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس کی فضیلت کے پیش نظر اور مقام و مرتبے میں تمام راتوں سے بڑھا ہوا ہونے کی وجہ سے شب قدر کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ پچھلی امتوں کے جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کی عمریں بہت طویل ہوتی تھیں اور وہ جسمانی اعتبار سے بھی بہت زیادہ طاقتور ہوا کرتے تھے اور ان کو عبادتوں کا بہت زیادہ موقع ملتا تھا، بہت زیادہ ثواب وہ حاصل کر پاتے تھے، جب حضور اکرم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے افسوس کا اظہار کیا اور یہ افسوس کیا کہ کاش ہماری امت کے لوگوں کی عمریں بھی طویل ہوتی تو بہت زیادہ ثواب حاصل کر سکتے، اللہ کی عبادت میں وقت گزار سکتے۔ اس وقت اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شب قدر کا تحفہ اللہ کی بارگاہ کی طرف سے پیش کیا اور فرمایا کہ اب افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو یہ شب قدر والی رات شب قدر عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ایک اور روایت بھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 4 لوگوں نے 80 برس تک اللہ کی عبادتیں کی اور ان کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ کی معصیت میں اور گناہوں میں صرف نہیں ہوا، پوری زندگی انہوں نے اللہ کی عبادت میں صرف کی۔ اور وہ 4 لوگ کون تھے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوات و تسلیمات ہیں۔ ان کی پوری زندگی، یوں تو تمام انبیاء کرام کی زندگی عبادتوں میں گزری، لیکن بطور خاص ان انبیاء کرام کا ذکر حضور نے فرمایا کہ ایک لمحہ بھی اللہ کی معصیت میں بسر نہیں ہوا۔ جب یہ بات صحابہ کرام کو معلوم ہوئی تو ان کو یہ افسوس ہوا اور ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش ہماری بھی عمریں طویل ہوتی اور ہمیں بھی 80-90 برس کی عمر ملتی تو ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادتیں کرتے اور ثواب اور اجر کے مستحق ہوتے۔ تو فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی سورہ قدر کی پوری آیتیں فرشتہ حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور یہ بشارت دی کہ جو شب قدر کو حاصل کر لے گا اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ 1000 مہینوں کو اگر حساب لگایا جائے تو 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، گویا کہ جو شخص شب قدر کو پا لیتا ہے وہ 83 سال 4 مہینے عبادت کر لیتا ہے۔ شب قدر کے تعلق سے علماء کرام کی یہ ارشادات ہیں اور یہ تعلیمات ہیں کہ شب قدر کوئی متعینہ شب نہیں ہے، اور لیکن حدیثوں کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں شب قدر ہو سکتی ہے۔